السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قریش نے ابو طالب کے پاس آئے اور بڑی عجیب و غریب قسم کی تجویز پیش کی۔ ایک بڑا خوبصورت نوجوان لے کر آئے اور کہا کہ ابو طالب اس نوجوان کو آپ ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے دیجئے، آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی دیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے، کیونکہ اس نے آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے، ہماری قوم میں پھوٹ ڈالی ہے، اس لیے آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ پیشکش سن کر ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کرو، اللہ کی قسم یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازیاں شروع کر دیں۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معید، ادا بن حمرہ ثقفی، ابن الاسدہ حزلی۔ یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے: اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو طعن و تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارہ کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا۔ اس طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا: اے محمد، میرے پاس اودھ نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 صاع خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا: بل انا اقتلک انشاءاللہ، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابو معید نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا: جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا: اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ
کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ کو اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اسے سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں۔ سن لو، میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی، ہم نے مضمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کی بجائے مضمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں۔ محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مضمم کے معنی وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو، لیکن اللہ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مضمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اخنس بن شریک ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے آپ کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر و تکبر کرتا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا، محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس ذوم میں چلا کہ آپ کی گردن روند دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابو معید کے حصے میں آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کے بچے کی بچہ دانی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کے پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معید اٹھا اور بچہ دانی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدے ہی میں رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے بچہ دانی دور پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بد دعا ان پر شاخ گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو، اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے افراد تھے: ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زمع اسود بن ابو المطلب اسدی، حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا آپ کو
کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت و نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی میں مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بد دعا کی، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے اور پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چپ گیا، اس کا زہر سر تک دوڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اس زہر سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ دارالارقم کا قیام۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا، کیونکہ وہ بدمعاشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیت تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی اور نہ مذاق اور نہ استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں۔ ہجرت حبشہ۔ دوسرا قدم آپ نے یہ اٹھایا کہ آپ نے اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو گئے اور حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تشریف فرما تھے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش نے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ اتری تھی۔ آپ نے
ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہ سنا تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے ہی رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ، نہ ٹوکنے کا ہوش۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا۔ امام بخاری نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری اور مٹھی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مر گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ مہاجرین کی واپسی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے۔ لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپ کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔